بھارت اور بنگلہ دیش کے خراب ہوتے ہوئے تعلقات اور دوسری جانب پاکستان اور بنگلہ دیش کی قربتیں دنیا میں بہت زیادہ ڈسکس بھی ہو رہی ہیں اور سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں تو چونکہ ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں لوگ بہت جلدی توقعات وابستہ بھی کر لیتے ہیں اور بہت جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں، تو بہت ساری ایسی باتیں بھی ہونے لگ پڑی ہیں کہ کیا پاکستان اور بنگلہ دیش دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک فیڈریشن یا کانفیڈریشن بن سکتی ہے۔ یہ سوال بہت اچھا ہے اور امپورٹنٹ ہے، ایک آئیڈیا ہے کہ کیا یہ دو ملک ایک دفعہ پھر یونائٹ ہو سکتے ہیں۔ چلیں، بارڈر تو ہم دونوں کے بیچ میں اتنا لمبا گیپ ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایز اے کانفیڈریشن تو فیڈریشن نہ ہو، کانفیڈریشن ہو جائے تو اس کے تحت تو ہم لوگ سروائیو کر سکتے ہیں۔ آئیڈیا یہ اچھا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اپلیکیبل نہیں ہے، اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے دنیا میں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرقی اور مغربی جرمنی علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے، اور 1990 میں جو برلن وال تھی، دیوار برلن، اس کو گرا کے دونوں ملک ایک ہو گئے تھے۔ ایک زمانہ تھا ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی الگ الگ تھے، آج جرمنی ہے۔ تو یہ ایسا ہوا ہے، ماضی میں بھی اس طریقے سے ہوتا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم 200-300 سال پیچھے چلے جائیں سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں، تو پاکستان جو ہے یہ ڈیورنڈ لائن، جس کے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جھگڑا ہے، وہ ڈیورنڈ لائن نہیں ہوتی تھی، کوئی ڈیورنڈ لائن نہیں تھی۔ رنجیت سنگھ کا جو دور تھا، اس دور اقتدار، اس دور میں پنجاب لاہور کیپٹل ہوا کرتا تھا اور کابل تک ایکسیس تھی، مطلب کابل تک نہیں، رشیا تک ایکسیس تھی۔ یہ سیم سٹیٹس تھیں، وہ باؤنڈریز تو افغانستان ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، یہ تو انگریزوں نے 1947 یا 48 کے نزدیک دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے یہ دیا، اور اس سے دنیا کو نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ فائدہ تو کیا ہونا تھا، حد سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا دونوں الگ الگ ہوئے۔ اب ایک طرف ترقی ہے، بہت زیادہ تعلیم ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں آگے ہیں، پرامن شہری ہیں، دوسری طرف وہ شمالی کوریا میں بھوک ہے، پریشانی ہے، لیکن اسلحہ ہے، طاقت ہے، مائٹ ہے، انہوں نے ساری ریسورسز ادھر لگا دیے۔ اب اگر یہ دونوں ملک اکٹھے ہوتے تو امیجن یہ کس قدر گٹسی لوگ ہو سکتے تھے۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے پاکستان کی اور ادھر بات کی افغانستان کی، اس کے علاوہ اگر آپ افریقہ میں جائیں تو سوڈان کے 3 حصے کیے گئے، تو سوڈان جو ہے وہ بھی آپس میں کمبائن ہو سکتا ہے۔ انڈونیشیا سے ایسٹ تیمور کو الگ کیا گیا صرف اس بنیاد پہ کہ انڈونیشیا مسلمان ریاست ہے اور ایسٹ تیمور میں کرسچنز بستے تھے، تو وہ علیحدہ کر دیا گیا اس کو، جبکہ یہ اصل میں آپ لوگوں کو کسی لسانی یا ایتھنک بنیاد کے اوپر الگ نہیں کر سکتے، مطلب نہیں علیحدہ کر سکتے، ان کی روٹس تو وہیں پر ہے نا۔ وہ انڈونیشینز ہیں تو انڈونیشین ہی رہیں گے۔ ہم اس خطے کے رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ اگر دریائے سندھ سے لے کے اور کابل تک، بلکہ کابل سے لے کے رشیا تک، یہ سب ایک ہی لوگ ہیں۔ ان کے درمیان جتنی مرضی آپ لکیریں کھینچ دیں، فرق تو اس سے پڑتا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کی جانب سے پاکستانی تھنک ٹینک بہت تگڑا تھنک ٹینک ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بہت زیادہ اپنے لوگوں کو انڈرمائن کرنے کی عادت ہے، اور ہمیں بتایا بھی یہ گیا ہے کہ شاید ہم کوئی بہت نااہل لوگ ہیں۔ ہم نااہل لوگ نہیں ہیں۔ صاحبزادہ یعقوب سے لے کے اور پھر ڈاکٹر محبوب الحق تک ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ گزرے کہ آپ جو واقعی جس کو کہتے ہیں بڑے دماغ تھے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر محبوب الحق نے ساؤتھ کوریا کا بجٹ بنایا تھا، جو آج ایک ایمرجنگ اکانومیز میں مطلب ایک آؤٹ کلاس کنٹری ہے، اور پورے گلف نے ان سے مدد حاصل کی اپنی اکانومی کو سیٹل کرنے کے لیے۔ احسن اقبال جیسے لوگ، یہ پاکستان میں ویژن 2010 بنایا، پھر جنرل مشرف کی گورنمنٹ آ گئی، پھر گلف گئے اور وہاں جا کے پہلے امریکہ سے اکنامکس میں ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کی، جو بھی کیا، اور اس کے بعد وہاں جا کے ان کو مدد دیتے رہے۔ تو پاکستان کا تھنک ٹینک بڑا تگڑا ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ، گزرتے وقت کے ساتھ اسے ثابت بھی کیا ہے۔ اور پاکستانی تھنک ٹینک جب بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے، اور بڑے تسلسل سے اور تواتر سے کیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کیا اتنے نزدیک آ سکتے ہیں کہ یہ کانفیڈریشن یا فیڈریشن والا معاملہ ہو جائے، تو لوگ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے، سم تھنگ از کوکنگ۔ اور یہ بہرحال یہ تاریخ ہے اس خطے کے اندر۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں، یہ جب پہلے اگر ہم 500 سال پیچھے چلے جائیں یا 800 سال پیچھے چلے جائیں، تو یہ پرنسلی سٹیٹس ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی تھی، کوئی بارڈر تھوڑی تھے۔ لوگ ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جاتے تھے۔ وہ شروع جو علامہ اقبال کا شعر ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاشغر، اور یہ جو امت کا تصور ہے، یہ یہی چیزیں ہیں۔ چلیں، امت کے تصور کو ابھی ہم تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں۔ جغرافیائی طور پہ جو لوگ آپس میں مل سکتے ہیں انہیں تو ملنے دیں، ملنے کا رائٹ ہے۔ اور دیکھیں، یہ تقسیم جو انگریز نے کی تھی اس کے اوپر بھی ڈویژن ہے نا۔ 2 ہی علاقے کے لوگ جو تھے ان کو ہٹ کیا گیا تھا،
دو ہی ایریاز کو ہٹ کیا گیا تھا. پنجاب کے ساتھ ناراضگی تھی چونکہ پنجاب کے لوگ جو تھے وہ تحریک آزادی میں بہت ایکٹیو تھے, تو جاتے جاتے پنجاب کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, ایک حصہ انڈیا کو دے دیا, ایک پاکستان میں آ گیا. اسی طریقے سے بنگالی بہت ایکٹیو تھے اور وہ مطلب غلامانہ ذہن کے حامل لوگ نہیں ہیں, تو بنگال کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. ایک بنگال جو تھا وہ ایسٹ بنگال انڈیا کے پاس رہ گیا, ایک بنگلہ دیش بن گیا جو پہلے پاکستان کے ساتھ تھا, مشرقی پاکستان. تو بنگال اور پنجاب ہی تقسیم ہوئے تھے نا تقسیم ہند کے نتیجے میں. باقی کسی کو اس درجے نقصان نہیں اٹھانا پڑا جس درجے نقصان ان دو صوبوں کو یا ان دو اینٹیز کو اٹھانا پڑا. تو اگر آج بنگال اور پنجاب یا بنگال اور پاکستان کانفیڈریشن کا سوچ رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں کر رہے, کوئی بڑی بات سوچ نہیں رہے. دنیا کی سب سے عظیم قوم جرمنز یہ بات پروو کر چکے ہیں کہ اٹ کین بی ڈن. اور پاکستانیوں کی اور پاکستانی تھنک ٹینک کی جو مسکراہٹیں ہیں وہ بھی کچھ ایسی باتیں بتا رہی ہیں کہ 2026 جو ہے کوئی امپورٹنٹ سال ہی بننے والا ہے.